ہماری دعا ہے، دلوں کی صدا ہے، جمعیت کے قائد سلامت رہو تم۔ ہم آج کے جلسے کے صدر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے اپنے شعلے آواز سے۔ کرسی پہ مائک لگاؤ سب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء مہرٹ واڑہ کے صدر، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدد اللہ العالی۔ اسٹیج پر تشریف فرما دارالعلوم دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی، مبلغ دارالعلوم دیوبند۔ اسٹیج پر تشریف فرما اورنگ آباد ضلع جمعیت علماء کے صدر، ارے اسکان والا مائک لگاؤ نا، یہ ہاتھ میں کیا سزا دے رہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما اورنگ آباد ضلع جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا معیز الدین فاروقی صاحب۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام اور اورنگ آباد شہر کے ایم ایل اے امتیاز جلیل صاحب، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے آپ حضرات کے اور مہمان خصوصی کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا۔ آپ کو بیان سننا ہے حضرت مولانا عرفان صاحب، مبلغ دارالعلوم دیوبند کا۔ میں تو آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء اور جمعیت علماء نے اصلاح معاشرہ کی تحریک کیوں شروع کی۔ جمعیت علماء نے اجمیر کے اجلاس، جو جمعیت علماء ہند کا 33واں اجلاس عام تھا، اس کے اندر سال 2017 کو نشہ بندی اور فحش بندی سال منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرے عزیز دوستوں، جمعیت علماء وہ جماعت ہے جس کے احسان کو ہندوستان کا مسلمان کیا، ہندوستان کا غیر مسلم بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ جمعیت علماء جو اس وقت آپ حضرات کو جس عنوان کے اوپر اور جس مہم کو لے کر چل رہی ہے، میرے عزیز دوستوں، تحفظ شریعت کا مسئلہ ہو یا تحفظ شہریت کا مسئلہ ہو، تحفظ شریعت کا مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ 1926 میں شاردا ایکٹ آیا، 1931 میں نہرو رپورٹ آئی، کالا سیاہ بل آیا، متمنا بل آیا، ایسے ہزاروں بل آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی شریعت کے اندر کوئی مداخلت ایک اینچ کر نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے تحفظ شہریت کا مسئلہ آیا، جمعیت علماء نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب آسام اور بنگال کے اندر شہریت کے نام پر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی
تو جمعیت علماء کے اکابرین میدان عمل میں آئے اور انہوں نے جدوجہد کی. میرے عزیز دوستو، بے قصور نوجوانوں کے مقدمات کا مسئلہ آیا اور بے قصور نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا سوال آیا تو جمعیت علماء آج بھی 159 بم بلاسٹ کے مقدمات کے نوجوانوں کے کیس لڑ رہی ہے. تاریخ شاہد ہے. میں آج آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. سرکار سے لڑیں گے، ہر سرکار سے لڑنے کی نوبت آئی، لڑتے رہیں گے، لیکن کچھ بات آپ سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کچھ باتیں سرکار سے کرنے کی ہے اور کچھ باتیں آپ حضرات سے کرنے کی ہے. آج کا جو اجلاس ہے وہ اجلاس آپ سے بات کرنے کے لیے ہے. آپ سے کیا بات کرنا ہے؟ میرے عزیز دوستو، جس جگہ پر یہ اجلاس ہو رہا ہے، سارے ملک کے اندر، سارے ملک کے چینلوں کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی اور آج یہاں کا جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے 2017 کے سال کو جمعیت علماء نے نشہ بندی اور فحش بندی کے عنوان پر منانے کا فیصلہ کیا. کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی جمعیت علماء کو؟ جمعیت علماء کے پاس دوسرے کام نہیں ہے. 15 دسمبر کو ہم نے ناگپور میں اجلاس لیا، تاریخ شاہد ہے. اس عنوان کے اوپر ملکگیر پیمانے پر جمعیت علماء کو اجلاس کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سروے رپورٹ آئی کہ ہمارا نوجوان 70 قسم کا نشہ کرتا ہے اور جتنے فحاشی اڈے ہیں اس کے اندر ہماری بچیاں ہیں. تو میرے عزیز دوستو، اس سروے رپورٹ کے بعد جمعیت علماء نے یہ طے کیا کہ ملکگیر پیمانے پر اصلاح معاشرہ، سماج سدھار کی مہم کو چلائیں گے اور نوجوانوں سے اپیل کریں گے کہ جو نشہ بندی کی مہم چل رہی ہے، جو نوجوان نشہ کے اندر مبتلا ہیں، جو بہنیں بچت گٹ کے اندر ملوث ہیں اور جو لڑکیاں نوجوان ڈاکہ زنی میں مبتلا ہو کر جوڑے کی رقم کے مطالبات کر رہے ہیں، اس بنا پر وہ لڑکیاں، ان کے ماں باپ کے پاس جوڑے گھوڑے کی رقم دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. غیور نوجوانوں، تم سے اپیل کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں کہ آپ کو یہ عہد کرنا ہے. اجلاس مقصد نہیں ہے، آپ کو یہ عہد کرنا ہے. کیا عہد کرنا ہے؟ کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہر نوجوان شادی سنت کے مطابق کرے گا اور کسی قسم کے نشہ اور کسی قسم کے واحیات معاملات سے اپنے آپ کو بچائے گا. میرے عزیز دوستو، اس عنوان کے اوپر آپ حضرات کو حضرت مولانا عرفان صاحب کی بات سننا ہے اور حضرت مولانا بات کریں گے. میں آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میرے عزیز دوستو، ظلم، زیادتی، ناانصافی، بربریت کے باوجود دنیا میں حرمین شریفین کے بعد سب سے اچھا اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہمارا ملک ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں. میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ حضرات نوجوان ہیں، آپ یہ عزم کریں گے کہ جو نشہ بندی کے اندر نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں اور الگ الگ قسم کے نشہ کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اجتناب کریں گے. میرے عزیز دوستو، یہی اپیل اور اسی مقصد کو لے کر جمعیت علماء ملکگیر پیمانے پر اس مہم کو لے کر چل رہی ہے. آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان میں زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا. اس کے عنوان پہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے حضرت مولانا عرفان صاحب تفصیل سے خطاب کرنے والے ہیں. آپ کو یہ عزم کرنا ہے کہ حضرت مولانا کے بیان ہونے تک آپ جگہ سے نہیں اٹھیں گے اور دعا کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. میرے عزیز دوستو، یہ چند چیدہ باتیں عرض کر کے میں حضرت مولانا سے مؤدبانہ درخواست کروں گا
کہ وہ اپنے خیالات سے سامعین کو محسوس فرمائے. حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہر ہند. ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم